یہ جو شعبان کو شعبان اس لیے کہتے ہیں، اس لیے کہ عرب اس مہینے میں متفرق ہو جایا کرتے تھے اور پانی کی تلاش میں نکلا کرتے تھے، پانی کی تلاش میں عرب نکلا کرتے تھے اس مہینے کے اندر، تو اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کیا؟ شعبان۔ دوسرے معنی اس کے ہیں، تیسرے معنی شعبان کے، میں سائی ڈکشنری کے معنی بتا رہا ہوں کو، شعبان کے تیسرے معنی سنیے کیا ہے؟ کہتے تشعب فیہ ارزاق المؤمنین، اللہ اس مہینے میں اپنے بندوں کو مختلف طریقے کے رزق دیتا ہے، یعنی بندے کو اس مہینے میں اللہ کی طرف سے رزق ملتا ہے، رزق کی نعمتیں ملتی ہیں، ان کے لیے رزق مہیا کیا جاتا ہے اس مہینے میں، سمجھ رہے؟ چوتھی چیز کہا گیا نہیں، رزق نہیں، خیر کثیر، اس مہینے میں پروردگار عالم بندوں کو خیر کثیر کی توفیق عنایت فرماتا ہے، تو اس لیے اس کو شعبان کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ محمد پر۔ تو یہ چار چیزیں میں نے شعبان کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کی کہ کیوں شعبان کو شعبان کہا جاتا ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کہ نعمت الہی کی وجہ سے کہ اس میں زیادہ نعمتیں ملتی ہیں یا زیادہ خیر کرنے کی اللہ توفیق عنایت کرتا ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام یوما واحدا فی شہری وجبت الجنہ، جو انسان میرے اس مہینے میں ایک روزہ بھی رکھ لے تو اللہ اس روزے کے بدلے انسان کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ کہیں ہے لہو الجنہ، کہیں ہے وجبت لہو الجنہ، تو بہرحال مختلف تعبیریں ہیں حدیثوں میں۔ ایک روزے کے لیے خالی کہ اگر اس رمضان، اس میں شعبان المعظم میں اگر آپ ایک روزہ رکھ رہے ہیں میرے اس مہینے میں تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اچھا، دوسرا فائدہ آپ سنیے، یعنی تین فائدے ہیں روزہ رکھنے کے۔ پہلا فائدہ جنت واجب ہے، دوسرا فائدہ حرم اللہ جسدہ علی النار، جو انسان اس مہینے میں یعنی میرے مہینے میں ایک روزہ رکھ لے اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے۔ یعنی ابھی ایک روزے کی بات ہو رہی ہے، اور جو 3 رکھ لے 4 رکھ لے، دیکھیں یہ 2 مہینے ایسے ہیں ان میں ہر روزے کے اوپر مطلب اگر الگ الگ تاریخ میں آپ روزہ رکھیے، پہلی شعبان کو روزہ رکھیے تو اجر کچھ اور ہے، دوسری کو رکھیے تو فائدہ کچھ اور ہے، تیسری شعبان کو روزہ رکھیے تو فائدہ کچھ اور ہے۔ یہ رجب اور شعبان کے مہینے میں باقاعدہ آپ ذرا امالی شیخ طوسی میں، امالی شیخ صدوق میں جب آپ جائیں گے تو ہر روزے میں ہر تاریخ میں جو آپ روزہ رکھیں گے ایک الگ فائدہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے، اور نبی نے ایک الگ فائدہ بتایا کہ اگر 5 کا روزہ رکھیں گے تو یہ فائدہ، 6 کا روزہ رکھیں گے یہ فائدہ، اگر آپ ایام 20 میں روزہ رکھیں گے تو یہ فائدے ہیں، یعنی الگ الگ فائدے 30 کے 30۔ میں تو کہتا ہوں اردو میں ہے ماشاءاللہ یہ کتابیں، ڈاؤن لوڈ کر کے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ میں تو خالی ایک روزے کا بھی اجر بتا رہا ہوں۔ پہلا فائدہ جنت واجب ہو جاتی ہے، دوسرا فائدہ جہنم حرام ہو جاتا ہے، اور تیسرا فائدہ کنتو شفیعہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا جو میرے مہینے میں ایک روزہ رکھے گا۔ اب دیکھیں 3 چیزیں ہیں، 3 چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ پہلے جہنم حرام، جنت واجب، اور میں اس کی شفاعت کروں گا۔ 3 اعمال مجھے خالی بیان کرنے،